بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم سورۃ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ یہاں سورۃ اقرا ہے جو وحی نبوت کی ابتدا اور سب سے پہلی وحی صحیحین اور دوسری معتبر روایت کے مطابق اور جمہور سلف و خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ وحی کی ابتدا سورہ علق یعنی اقرا سے ہوئی، اور اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں ما لم یعلم تک سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ بعض حضرات نے سورہ مدثر کو سب سے پہلی آیت قرار دیا ہے اور بعض نے سورہ فاتحہ کو۔ امام بغوی نے فرمایا کہ جمہور سلف اور خلف کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور اسی طرح ابن عباس، زہری اور عمر ابن دینار وغیرہ سے روایت ہے۔ اور جن حضرات نے سورہ مدثر کو پہلی سورت فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد نزول قرآن میں ایک مدت تک توقف رہا، جس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، اور وحی کی تاخیر توقف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور غم پیش آیا۔ اس کے بعد اچانک پھر حضرت جبریل امین سامنے آئے اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس وقت بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی اور ملاقات جبریل سے وہی کیفیت طاری ہوئی جو سورہ اقرا کے نزول کے وقت پیش آئی تھی، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اس طرح فترت کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اس لحاظ سے اس کو بھی پہلی سورت کہہ سکتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کو جن حضرات نے پہلی سورت فرمایا ہے اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہ مکمل سورت سب سے پہلی جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی ہے، اس سے پہلے چند سورتوں کی متفرق آیات کا نزول ہوا تھا۔ صحیحین کی ایک طویل حدیث میں نبوت اور وحی کی ابتدا کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی رویائے صالحہ یعنی سچے خوابوں سے شروع ہوا، جس کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے بالکل اس کے مطابق واقعہ پیش آتا، اور اس میں کسی تعبیر کی بھی ضرورت نہ تھی، صبح کی روشنی کی طرح واضح طور پر خواب میں دیکھا ہوا واقعہ سامنے آ جاتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے یکسوئی اور خلوت میں عبادت کرنے کا داعیہ پیش آیا، جس کے لیے آپ نے غار حرا کو منتخب فرمایا، اور یہ قبرستان جو مکہ کا قبرستان ہے جنت المعلیٰ سے کچھ آگے ایک پہاڑی پر ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس کی چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس غار میں جا کر راتوں کو رہتے اور عبادت کرتے تھے جب تک اہل و عیال کی خبر گیری کی ضرورت پیش نہ آتی، یا وہیں مقیم رہتے تھے، اور اس وقت کے لیے آپ ضروری توشہ لے جاتے تھے، اور پھر توشہ ختم ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے پاس تشریف لاتے اور مزید کچھ دنوں کے لیے توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اس ویسی غار میں تھے کہ اچانک آپ کے پاس حق تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ غار حرا میں خلوت گزینی کی مدت میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ آپ نے ایک ماہ یعنی پورے ماہ رمضان اس میں قیام فرمایا، بعض راستے سے کم و بیش اوقات بھی بتائیں، اور خاص کوئی صحیح حدیث سے روایت نہیں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی شرائع کے مطابق آپ عبادت کرتے تھے، مگر کسی روایت سے اس کا ثبوت نہیں، یعنی آپ اس سے پہلے کون سی عبادت کرتے اس کے بارے میں نہ آپ کے اس امی ہونے کی وجہ سے یہ احتمال صحیح ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کی عبادت محض مخلوق سے انقطاع اور اللہ کی طرف توجہ خاص اور تفکر کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وحی آنے کی صورت یہ ہوئی کہ فرشتہ یعنی حضرت جبریل امین آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا اقرأ یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ امی تھے، اور جبریل امین کے قول اقرأ کی مراد آپ پر اس وقت واضح نہ تھی کہ کیا اور کس طرح پڑھوانا چاہتے ہیں، کیا کوئی لکھی ہوئی تحریر دیں گے جس کو پڑھنا ہوگا، اس لیے اپنے امی ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے اس جواب پر جبریل امین نے مجھے آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر وہی بات کہی اقرأ، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو یہ 3 مرتبہ آپ نے ایسے کیا۔
جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا اقرا، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو تیسری مرتبہ کے بعد پھر آغوش میں دبا کر چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو قرآن پاک کی یہ سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں، یہ لے کر حضرت گھر تشریف لائے، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرمایا زملونی زملونی، مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو۔ حضرت خدیجہ نے آپ پر کپڑے ڈالے یہاں تک کہ یہ ہیبت کی کیفیت رفع ہوئی، یعنی کیفیت اور کپ کپی جبریل علیہ السلام کے خوف سے نہیں تھی، بلکہ کیونکہ آپ کی شان اس سے بہت بلند ہے، بلکہ اس وقت کے وحی کے ذریعہ جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی، اس کا شان، اس کے بارے گراں محسوس فرمانے اور فرشتہ کو اس کی اصلی حیت میں دیکھنے سے طبعی طور پر یہ حیبیت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی افاقہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو غار حرا کا پورا قصہ سنایا اور فرمایا کہ اس سے مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ ام المومنین نے عرض کیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ناکام نہ ہونے دیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، بے روزگار آدمی کو کسب پر لگا دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی پڑھی خاتون تھیں اور ان کو شاید کتب سابقہ توریت انجیل سے یا اس کے علماء سے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ جس شخص کے اخلاق و عادات ایسے کریمہ نہ ہوں وہ محروم و ناکام نہیں سے ہوا کرتا، اس لیے اس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ زمانہ جاہلیت ہی میں بت پرستی سے تائب ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت کا دین حق یہی تھا۔ ورقہ بن نوفل لکھے پڑھے آدمی تھے، عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور عربی تو ان کی مادری زبان تھی۔ وہ عبرانی زبان میں بھی لکھتے تھے اور انجیل کو بھی عربی زبان میں لکھتے، اور اس وقت وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بنائی جاتی رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے چچا بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ نے غار حرا میں جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل نے سنتے ہی کہا یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں کبھی ہوتا، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب سے کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا بلا شبہ نکالے گی، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی وہ پیغام حق اور دین حق لے کر آیا ہے جو آپ لائے ہیں تو اس کی قوم نے اس کو ستایا ہے، اور اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر ورقہ اس کے چند ہی روز کے بعد انتقال کر گئے، اور اس واقعہ کے بعد وحی قرآن کا سلسلہ رک گیا۔ بخاری مسلم میں فترت وحی کی مدت کے متعلق سہیلی کی روایت یہ ہے کہ 2.5 سال تک رہی، اور بعض روایت میں 3 سال کی مدت بیان کی گئی۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو پڑھنے کا حکم ہوا تو یہ صورت اتری ہے، اس کا ترجمہ مختصر عرض کرتے ہیں۔ تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے اور انسان کو بنایا ہے من علق، ایک لہو سے، جمع ہوئے لہو سے، علق جمع لہو سے۔ اور فرمایا اقرأ پڑھ، اور تیرا رب بہت عزت والا ہے، کریم ہے، الذی علم بالقلم، وہ اللہ کے جس نے قلم سے سکھایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، آدمی سر چڑھتا ہے یعنی سرکش ہو جاتا ہے، ارآہ استغنی، کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر والا سمجھتا ہے، مالدار دیکھتا ہے، اور جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے وہ سرکشی کرتا ہے۔ اور فرمایا اے مخاطب تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا، یعنی اس وقت بھی مثل حالت حیات کے اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اور فرمایا مخاطب بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز پڑھتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے۔ اے مخاطب بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو
یعنی جو کمال لازمی ہے، اور یہ وہ آدمی تقوی کی تعلیم دیتا ہو تو پھر بھی تو اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جو ہے اس کی بات نہیں مانتا۔ او امرت بالتقوی ارایت الذین کذب وتولی، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھلا دیکھ تو اگر جھٹلایا اس نے اور منہ موڑا، علم یعلم، وہ جانتا نہیں ہے کہ بان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ بندہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو اس کو ہم پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے، تو اس کو پیشانی کے بالوں سے ہم گھسیٹیں گے۔ کون سی پیشانی؟ کہ جو کہ جھوٹی ہے، یعنی جھوٹ بولتی ہے اور جو ہے ایسی گندی ہے، اور پکڑیں گے، گھسیٹیں گے۔ ناصیہ سر کے بالوں کو کہا جاتا ہے جو سر سامنے ہے۔ یہ اپنی مجلس میں بلائے، اللہ پاک فرماتے فلیدعو نادیہ، بلائے اپنے مجلس والوں کو، یعنی اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، یعنی فرشتوں کو، اور اس نے نہیں بلایا تو اللہ پاک نے نہیں بلایا۔ کلا، ہرگز نہیں، آپ اس نالائق اس کا کہنا نہ مانیں، آپ ان کی حرکتوں سے کیا کریں؟ دور رہیں، پرواہ نہ کیجیے اور اس کا کہنا نہ مانیں، اور بدستور نماز پڑھتے رہیے اور قرب حاصل کرتے رہیے، یعنی اللہ پاک کے قریب ہوتے رہیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، اور جو ہے اللہ پاک کے کلام یہ صورت اقرا ہے، اور یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر فربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے کملی والے اٹھ جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اللہ پاک سے ڈرائیں، ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف بلانا، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتوں سے گزرے اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا